अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मौजू मेरे दिल के बहुत करीब रहा है और जिस तरह मेरी यूट्यूब जर्नी में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है और मुश्किल वक्त में जिस तरह मुझे आप हौसला देते आए हैं, तो उस पे मेरी तरफ से ये वीडियो आपके लिए नए साल का तोहफ़ा है। सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर और बिलखसूस पाकिस्तान, यहाँ नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में हमें इंतहाई पैम्पर्ड माहौल में रखा जाता है। चाहे वो हमारे घर का माहौल हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल हो, हम एक पैम्पर्ड सिचुएशन में रहते हैं, पैम्पर्ड माहौल के अंदर रहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जब हम हकीकी दुनिया में जाते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं, तो हर तरफ से जो बलाएँ होती हैं, जो इंसानों की शक्ल में होती हैं, वो हम पे आके टूट पड़ते हैं। कोई आपको धोखा देता है, कोई आपके इरादे तोड़ता है, कोई नई नई तवानाई होती है आपके अंदर कुछ करने की, वो उसको सबूताज करने पे लग जाता है। किस्सा अल-मुख्तसर ये कि हर सिमत से ये इंसान नुमा बलाएँ आपको लूटने, खसूटने और आपको तोड़ने के लिए हमलावर हो जाती हैं। लिहाजा आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में आपको बताऊंगा, उसका कंटेंट और उसका सबक आपसे शेयर करूंगा, जो मैं अपने तमाम दोस्तों, कज़न्स, छोटे भाइयों को प्रैक्टिकल लाइफ में उतरने से पहले पढ़ने का मशवरा देता हूँ। इस किताब को डार्क साइकोलॉजी की किताब भी कहा जाता है और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इस किताब के साथ जोड़ रखी गई हैं। जैसा कि कहा जाता है कि बहुत सारे जेलों में इस किताब पे पाबंदी आए थे कि भाई ये किताब पढ़ के जो कैदी होते हैं वो मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं जेलर्स को और बाकी कैदियों को। वहाँ ग्रुप बना लेते हैं जिससे अमन और अमान का मसला पैदा होता है। लिहाजा दुनिया के बहुत सारे जेलों में ये किताब बैन है और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप इसमें लिखे हुए तमाम असूलों पे अबूर हासिल कर लें तो बाकी इंसानों पे आपको एक एज हासिल हो जाता है कि आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हाथों में कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 48 लॉज ऑफ पावर की। रॉबर्ट ग्रीन साहब ने किताब लिखी, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें ताकत के वो 48 असूल लिखे गए हैं और बताया गया है कि अगर आप इन तमाम 48 कवानीन पे अबूर हासिल कर लेते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिस पे किसी माहौल का कोई असर नहीं होगा। वो जिस महफिल में जाएगा उस महफिल की शान बन जाएगा, जिस अदारे पे जाएगा, जिस सीट पे जाके बैठेगा, आस पास वालों को सुरखरू कर लेगा। वैसे तो ये एक इंतहाई ज़ख़ीम किताब है, इसको पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है और 48 असूल और कानून इसके अंदर बयान किए गए हैं, पर इसमें मौजूद कुछ कवानीन या असूल ऐसे हैं जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर अपनी अखलाकी हदूद के ख़िलाफ़ समझता हूँ। जैसे किसी इंसान का इस्तेमाल कर लेना, ऐसा इस्तेमाल करना जिससे आपको तो फ़ायदा हो जाए पर सामने वाले को नुकसान हो जाए, अखलाकी तौर पे ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा मैंने 11 ऐसे कवानीन इस किताब में से निकाले हैं कि जिस पे अगर आप पूरा अबूर हासिल कर लें तो समझ लें कि वो इन 48 कवानीन का निचोड़ है और ये 11 के 11 ऐसे कवानीन हैं कि जिस पे अमल करना आपके मजहबी, दीनी, अखलाकियात के ख़िलाफ़ भी नहीं होगा। तो चले आएँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस किताब में जो पहला और मेरा सबसे पसंदीदा कानून है वो है नेवर आउटशाइन योर मास्टर, यानी कि कभी भी अपने मास्टर को या अपने से सुपीरियर इंसान को जो आपसे ऊंची वाली कुर्सी पे बैठा हुआ है या जिसके हाथ में इख्तियार है आपको बर्खास्त कर देने का या आपको डिमोट कर देने का, उसे आउटशाइन ना करें, उसे इनसिक्योर फील ना करवाएं। इस किताब में एक बड़ी बेहतरीन मिसाल दी गई है निकोलस फोके की। निकोलस फोके फाइनेंस मिनिस्टर था किंग लुइस 14 का, जिसे द सन किंग भी कहा जाता है। कदीम फ्रांस की बात हो रही है और निकोलस फोके साहब को ये भी यकीन था कि वो फ्रांस के अगले प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, लेकिन फिर कुछ वाक़यात ऐसे हुए जहां उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट ख़तरे में पड़ती दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं किंग लुइस को मुतासिर करूं, उनकी शान में एक ऐसी पार्टी दूं जिससे वो मुतासिर हो जाएं और मुझे फिर से प्राइम मिनिस्टर का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना दें। तो जनाब ने क्या किया कि फ़्रांस की तारीख की बहुत ही आली शान किस्म की पार्टी रखी उन्होंने और जो भी उस पार्टी में आया तो वो ये देख के दंग रह गया और ये मानने पे मजबूर हो गया कि आज तक वाकई में इतनी अजीम और शान पार्टी किसी शख्स ने मुनाकिद नहीं की। कहने को तो इस पार्टी के मेहमान खुसूसी किंग लुइस थे, पर पार्टी में हर जगह निकोलस फोके की बात हो रही थी, उसकी दाद व तहसीन की जा रही थी और ये शय बादशाह भी देख रहा था। अब निकोलस फोके को लगा कि इतनी बातचीत हो रही है तो बादशाह मुझसे बड़ा मुतासिर हो जाएगा कि मैंने उसकी शान में पार्टी दी, पर उल्टा असर इसका ये हुआ कि निकोलस फोके साहब जब घर पहुँचे, अगला दिन आता है तो बादशाह ने निकोलस फोके से बात करना ही बंद कर दी। कुछ दिनों बाद निकोलस फोके के घर के बाहर पुलिस खड़ी थी और उसे अरेस्ट कर लिया गया। वजारत उज़्मा तो दूर, उसे जेल की हवा खानी पड़ गई। तो यहाँ क्या गलती की निकोलस फोके ने? उसने एक बड़ी सीट पे बैठे शख्स को इनसिक्योर फील करवा दिया। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपसे ऊपर मौजूद लोग, प्राइवेट अदारे हों, सरकारी अदारे हों या फिर सरकार हो, आपसे ऊपर बैठे हुए अक्सरियत लोग
एहसास कमतरी का शिकार होते हैं या फिर नालायक होते हैं। उन्हें हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कोई आके उनकी सीट ले जाएगा। उन्हें दाद व तहसीन सुनने की आदत पड़ जाती है। दूसरी जानिब इस कानून का अगर बेहतरीन इस्तेमाल आपने देखना हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 17वीं सदी के इटली में। दौर है गैलीलियो का, और हर साइंसदान और रिसर्चर की तरह गैलीलियो साहब को भी सबसे बड़ा मसला पैसा था। और उस दौर में होता कुछ यूँ था कि रिसर्चर या साइंसदान कोई चीज़ ईजाद करते थे तो उस आइटम को बतौर तोहफा एक ख़ानदान को बेचते और उसका मैनुअल दूसरे ख़ानदान को बेचते, जिससे उनका घर बार चलता या रिसर्च का पैसा रिकवर होता। गैलीलियो साहब ने सोचा कि इस तरह तो मामला नहीं चलेगा, मुझे एक मुस्तकिल आमदन चाहिए। उस दौर में मेडिci फैमिली एक बहुत ही ताकतवर ख़ानदान था इटली का। गैलीलियो ने यह तय कर लिया कि अगर ये मेरे हाथ में आ जाएं, इनसे मेरा मुस्तकिल ज़रिया आमदन लग जाए तो मेरा रिसर्च वर्क और मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। लिहाजा गैलीलियो ने यह किया कि उन्होंने दरियाफ्त किए 4 चांद जुपिटर के और सीधा पहुंच गया मेडिसीज के पास और कहा, देखें जी, ये 4 चांद आप 4 भाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि दूसरी जानिब जुपिटर अपने ताकत और दबदबे के हिसाब से आपके वालिद को रिप्रेजेंट करता है। और ये पूरा सैयारा और उसके 4 चांद बेसिकली आपके ख़ानदान की शान और शौकत में इजाफा करते हैं। और ये तमाम चांद उस भाइयों के नामों पर रख दिए, जिससे मेडिci बहुत खुश हुए और बड़ा नवाजा गैलीलियो को। और उसके बाद गैलीलियो साहब को पैसों की कम से कम कभी कमी महसूस नहीं हुई। अब ये देखें, एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर था निकोलस फोके, जिसने अपने मास्टर को इनसिक्योर फील करवाकर अपने लिए जेल का बंदोबस्त कर लिया। दूसरी जानिब गैलीलियो जैसा एक साइंसदान रिसर्चर पॉलीमैथ था, जिसने अपने वक्त के मास्टर्स को खुश किया और अपना एक दायमी मसला, पैसों का मसला, हल कर लिया। अगर मैं अपनी ज़ाती लाइफ के हवाले से भी आपसे बात करूँ इसमें, तो ज़िंदगी में जो मैंने पहली और आखिरी नौकरी की है उससे निकाले जाने की वजह भी यही कानून था। हुआ कुछ यूँ कि एक मीटिंग बैठी हुई थी बोर्ड की, और जहाँ मेरे डिपार्ट के इंचार्ज भी बैठे हुए थे और बड़े मैनेजर साहब भी बैठे हुए थे, GM। बातचीत चल रही थी, डिपार्ट के इंचार्ज साहब ने एक मसला हाईलाइट किया और उसका सोल्यूशन दिया। और जब GM ने मुझसे पूछा कि जहांगीर आप बताएं इसका क्या हल हो सकता है, तो मैंने वो हल दिया जो मेरे दिमाग काम करता था जिस हिसाब से। और इत्तेफाक से मेरा बताया गया हल मेरे डिपार्ट के इंचार्ज के हल से बहुत बेहतर था। मेरी बड़ी तारीफ़ हुई और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक यंग बच्चा है और उसने माशाल्लाह बड़ी तारीफ़ समेट ली। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि अगले रोज़ से मेरी नाइट शिफ्ट कर दी गई और 1 महीने बाद मेरे लिए हालात इतने मुश्किल बना दिए गए कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ गया। मैंने यही गलती कर दी कि अपने मास्टर को या अपने सुपीरियर को आउटशाइन कर दिया। ऐसा हमेशा याद रखें, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप बहुत कुछ जानते भी हैं, तो उसका ठीक इस्तेमाल करना सीखें। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई इनसिक्योर बंदा बैठा हुआ है तो आपका टैलेंट उसे अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा महसूस होगा और सबसे पहले वो आपको उस जगह से हटाने की कोशिश करेगा। अब आते हैं इस किताब के उस दूसरे असूल की जानिब जो मुझे बड़ा पसंद है, और वो असूल है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स एंड लर्न टू यूज़ योर एनिमी। यानी कि दोस्तों पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें और अपने दुश्मन को इस्तेमाल करना सीखें। यहाँ मैं एक मशहूर ज़माना मूवी 3 इडियट्स का आपको डायलॉग सुनाना चाहूँगा, जिसमें वो कहता है ना कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, और दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए या टॉप कर ले तो और भी ज़्यादा दुख होता है। तो ये इंसान की जिबलत का एक हिस्सा है कि उसके अंदर हसद आ जाता है, हसद पैदा हो जाता है। लिहाजा दोस्तों को अपनी ज़िंदगी के उतने ही राज बताएं जो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सकते हों। दूसरी जानिब दुश्मन को इस्तेमाल करने की मिसाल भी मैं अपनी ज़िंदगी से देना चाहूँगा कि एक वक्त आया कि जब हमारी एक शख्स से बहुत तगड़ी दुश्मनी थी और वो शख्स इंतहाई कसम परसी का शिकार हो गया। ये वो वक्त था कि जब हम उसको मुकम्मल तौर पर तोड़ सकते थे, लेकिन इसके बरक्स हमने उसकी मदद की, जितना हो सका मदद की। वो उसके बाद से लेकर आज दिन तक वो शख्स हमारा सबसे काबिल भरोसा दोस्त बन गया है। यहाँ इससे ये सबक मिलता है कि दुश्मन को बहुत कुछ प्रूफ करना होता है अपनी वफादारी साबित करने के लिए, कि जितनी नफ़रत इंतहा की होती है जब वो बदल जाती है मोहब्बत में तो वो भी उसी इंतहा की होती है। दोस्त हसद कर सकता है कि उस पर आपको अंधा भरोसा है, लेकिन दुश्मन डीप डाउन जानता है कि मैंने इनके खिलाफ बड़ा काम किया है, लिहाजा अब मुझे अपना आप साबित करना है इस शख्स पे, लिहाजा वो दिल और जान से आपके काम करता है। इसीलिए इस दूसरे असूल के मुताबिक आपको इस चीज़ पे अबूर हासिल करने की ज़रूरत है कि जहाँ वक्त आने पे आप दुश्मन को अपने हक़ पे इस्तेमाल कर सकें, और कोशिश करें कि अपने किसी दोस्त को ऐसे राज ना दें कि हसद के बायस वो आपको नुकसान पहुँचा सकें। अब आते हैं तीसरे कानून की जानिब, जो है कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपने इरादों को, अपने प्लान्स को छुपा के रखें। एक ज़ईफ़ हदीस है लेकिन बहुत पहले मैंने पढ़ी थी और उस पर बड़ा मेन अब अमल करता हूँ
کہ اپنے ارادے لوگوں کو نہ بتائیں، کہ جس پہ خدا کی نعمت ہوتی ہے لوگ اس سے حسد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اسے موجودہ دور یا دنیا کے حوالے سے بات کر کے آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ جب لوگوں کو آپ کے پلانز کا پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کے ارادوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو نہ وہ حسد کر سکیں گے، نہ اس کے خلاف کوئی چیز پلان کر سکیں گے۔ لہٰذا اپنے ارادوں کو اپنی ذات تک محدود رکھیں، خاموشی سے انہیں امپلیمنٹ کریں، اور جب کامیاب ہو جائیں آپ، تو کامیابی خود بہت بڑا اعلان ہوتی ہے، کہ جب آپ کی کامیابی خود چیخ چیخ کے بول رہی ہے تو پھر آپ کو بتانے کی کچھ ضرورت نہیں رہتی۔ اب آتے ہیں چوتھے اصول کی جانب، جو کہ ہے always say less than necessary، یعنی ہمیشہ ضرورت سے کم بولو۔ اور یہ چیز تو ہم بڑے بوڑھوں سے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک چپ سو سکھ، جتنا کم آپ بولیں گے اتنی کم غلطیوں کی گنجائش آپ کے پاس ہوگی، اور خاموشی کو عبادت بھی کہا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال یا ایک کہانی میری ٹیچر مجھے بچپن میں بتایا کرتے تھے، وہ تھی چپ پیر کے بارے میں، کہ ایک علاقے میں ایک شخص تھا جو بہت فضول باتیں کیا کرتا تھا، علاقے کے لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے، اور وہ جہاں جس محفل میں جاتا تو لوگ اسے یہی کہتے کہ بھائی تو چپ کر جا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن تنگ آ کے اس نے سوچا کہ میں جنگل میں نکل جاتا ہوں اور میں دنیا والوں سے بات ہی نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ شخص نکل گیا جنگل کی طرف اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ میڈیٹیشن پہ اتنا گم ہوا کہ آس پاس سے ہی بے خبر ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن اس جنگل سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوتا ہے جو بھاگا ہوا ہوتا ہے اپنے علاقے سے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کا قرض لیا ہوتا ہے اور وہ واپس نہیں کر پاتا، لہٰذا اپنے علاقے سے بھاگ جاتا ہے۔ اب جب وہ بھاگا ہوا شخص اس بیوقوف شخص کے پاس پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جنگل کے پاس ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے آنکھیں موندے ہوئے، تو وہ اسے کوئی پیر ولی سمجھ لیتا ہے۔ تو وہ بھاگ کے جاتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ بابا جی میری مدد کر دو، کوئی لاٹری کا نمبر لکھوا دو مجھے پہ بہت زیادہ قرض ہے، بڑا پریشان ہوں۔ لیکن آگے سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، کیونکہ وہ تو میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، بالکل چپ کا روزہ رکھ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب وہ بھاگا ہوا شخص ان بابا جی کو جھنجھوڑتا ہے تو بابا جی تنگ آ کے اس کو دھکا دے دیتے ہیں۔ اتفاق سے وہ بندہ جس جگہ جا کے گرتا ہے وہاں کوئی پرچی پڑی ہوتی ہے جس پہ ایک ہنسا لکھا ہوتا ہے۔ اب اس بھاگے ہوئے بندے کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک سائن ہے بابا جی کا مجھے لاٹری کا نمبر دینے کا، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے اس کی لاٹری لگ بھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ بیوقوف شخص چپ پیر کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، لنگر چل رہے ہوتے ہیں، بڑی رش لگی ہوتی ہے، لوگ وہاں آ کر اپنے لیے اولادیں مانگتے ہیں، مال و دولت مانگتے ہیں، اور پیر صاحب کسی کو دھکا دے دیتے ہیں، کسی کو جھنجھوڑ دیتے ہیں کہ وہ تو بالکل چپ ہیں، وہ تو دنیا مافیا سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ پر اتفاق سے ایک دن پیر صاحب کی شامت آنی ہوتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پیر صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے، اپنے اس میڈیٹیشن پیریڈ سے باہر آ جاتے ہیں۔ پہلے تو انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ کیا شور شرابہ لگا ہوئے، کیوں اتنی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کچھ دن بعد کہ وہ تو بہت بڑے پیر بن چکے ہیں اور لوگ ان کو باقاعدہ پوچھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیوقوف کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے ساری رش چھٹ جاتی ہے۔ یہاں اگر وہ خاموش رہتا تو اس کی بیوقوفی پہ پردہ ڈالا رہتا، وہ اس کی ویسی شان و شوکت و عزت و اکرام کیا جاتا۔ اس مثال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کچھ نہ بولنا، ایک پراسراریت رکھنا اپنے ذات کے اندر بڑا ضروری ہوتا ہے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ضرورت سے کم بولا جائے، کہ انسان جتنی غلطیاں کرتا ہے زبان کی جلد بازی کی وجہ سے کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی پہ ٹھہراؤ لانے کی کوشش کریں، خاص طور پہ اپنی زبان کو خاموش رکھنا سکھائیں۔ اب آتے ہیں پانچویں قانون کی جانب، جو کہ ہے so much depends on your reputation, guard it with your life، یعنی آپ کی ریپوٹیشن پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر قیمت پہ اس کا دفاع کریں۔ اس کی میں ایک بڑی سادہ سی مثال دوں کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے نا، تو بہت سارے لوگ آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہیں گے کہ یار تو یہ کر لے، دیکھی جائے گی، ایسی کی تیسی کر دیں گے، ہم کھڑے ہیں پیچھے۔ یقین جانیے یہ تمام لوگ آپ کی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ اگر آپ کی ریپوٹیشن بن جائے کہ یار یہ بہت جھگڑالو ہے، یا یہ بات نہیں سنتا، یا بڑا ضدی ہے، تو یہ ریپوٹیشن آپ کا ساری زندگی پیچھا کرے گی۔ اس کی ایک بہت سادہ سی مثال میری ایک ذاتی دوست کی ہے، جو یونیورسٹی کالج دور میں جھگڑالو مشہور تھا، اور کسی کا بھی پھڈا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے دوست کا، اس کو فون کیا جاتا کہ آ جا بھائی لڑائی کرنی، آ کے لڑ لے، تو وہ صاحب آ جاتے لڑنے کے لیے۔ اور اس وقت تو بڑا کول لگتا تھا کہ یار یہ بڑا جھگڑالو ہے اور بڑا پھڈا شڈا کرتا ہے۔ اور جب میری آخری ملاقات ہوئی اس سے سن 2018-19 میں، تو وہ ہمارے ایک تیسرے دوست کا گلہ کر رہا تھا کہ جو تیسرا دوست تھا وہ HR ہیڈ تھا ایک کمپنی کا، کہتا ہے کہ جب میں انٹرویو دینے گیا وہاں پر تو بڑی آؤ بھگت کی میری، سب کچھ اچھا ہوا، لیکن میں پاس نہیں ہوا،
مجھے نوکری نہیں ملی۔ اور ایک تیسری جگہ سے معلوم ہوا کہ میرے اسی دوست نے سب کے کان میں بھر دیا تھا کہ بڑا جھگڑالو انسان ہے، لہٰذا اسے کمپنی میں نہ رکھا جائے، یہ آگے جا کے مسائل پیدا کرے گا۔ وہ ریپوٹیشن جو اپنی ابتدائی جوانی میں اس نے بنا لی تھی، آج پریکٹیکل لائف میں ابھی تک اسے تکلیف دے رہی ہے۔ لہٰذا کبھی کوئی الزام اپنے سر لینا ہو یا کسی کی جگہ خود کو گناہگار ثابت کرنا ہو کہ چلو فلانا بچ جائے گا، میں خود کو قربانی دے دیتا ہوں، تو یقین جانیے یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ دنیا بڑی ظالم ہے۔ حقیقی زندگی پریکٹیکل لائف میں آپ کی جو امیج بنتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں۔ میں بہت سارے میڈیا کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس آج کوئی کام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ جب وہ سیٹ پہ گئے انہوں نے پھڈے کیے، ٹینٹرم شو کیے، اور چھوٹی سی انڈسٹری ہے، مشہور ہوگا کہ بھئی یہ تو ہر سیٹ میں گند کرتا ہے، لہٰذا اب کوئی پروڈیوسر اپنے ڈراموں میں اس کو نہیں لیتا۔ اب چاہے میڈیا انڈسٹری ہو، فیکٹری لائن ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ کی ریپوٹیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اسے ہر قیمت پہ اس کا دفاع کریں، اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں چھٹے قانون کی جانب، یعنی 6th لاء کی جانب، جو کہتا ہے کوٹ اٹینشن ایٹ آل کوسٹ، یعنی ہر حال میں آپ کو سینٹر آف اٹریکشن رہنا ہے۔ آپ جس محفل میں جائیں، جس ادارے میں جائیں، جو بھی کام کریں، آس پاس کے لوگوں کو آپ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ لینا سیکھیں۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 10 20 سال اداروں میں لگا دیے، لیکن کبھی بھی اپنے کام کا کریڈٹ نہیں لیا۔ نہ صرف کریڈٹ نہیں لیا بلکہ ہائر مینجمنٹ ان کا نام تک نہیں جانتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بس سر نیچے کر کے کام کرتے ہیں، اور ان کا کیا گیا کام دوسرے لوگ اپنے نام سے آگے پہنچا کے داد سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ سادہ سا اصول ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اگر آپ دکھائی ہی نہیں دے رہے، اگر آپ پہ کسی کی نظر ہی نہیں پڑ رہی، تو پھر آپ کی محنت کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ کوئی اور کھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں 7ویں قانون یعنی 7th لاء کی جانب۔ اس کے بارے میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ قانون اس پوری ویڈیو کی روح ہے تو بے جانا ہوگا۔ یہ قانون ہے انفیکشن، اوائڈ انہیپی اینڈ انلکی، یعنی انفیکشن سے دور رہیں۔ اور انفیکشن کس طرح کے لوگوں کو کہا گیا ہے؟ ایسے لوگ جو ہمیشہ ناخوش رہتے ہوں۔ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان کا دماغ کہنے کو تو بہت قابل شے ہے، پر اسے دھوکہ دینا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی کمپنی ٹھیک رکھی جائے۔ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو بہت نیگیٹو ماحول ہے، جہاں لوگ موجود ہمیشہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، صرف پریشانیاں دنیا کی دکھائی دیتی ہیں انہیں، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کا دماغ بھی دنیا میں سے چن چن کے پریشانیاں تلاش کرنا شروع کر دے گا، اور آپ کو لگنے لگے گا کہ آپ کی لائف میں بہت مسئلہ ہے، کہ دماغ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اسے ریئلٹی بناتا ہے۔ ریئلٹی ایک پرسیپشن ہے دماغ کی کریٹ کی ہوئی، اور جب دماغ ایک نیگیٹو ماحول میں رہے گا تو سال بعد، 2 سال بعد، ہو سکتا ہے مہینے 2 مہینے بعد، آپ بھی ہر شے میں نیگیٹیوٹی تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کے ساتھ دنیا کی ساری غلط چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دماغ اچھی چیزیں دیکھنے سے ہی اندھا ہو جائے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنی کمپنی ہمیشہ ایسے دوستوں پہ رکھیں کہ جو پازیٹیو بات کرتے ہوں، جو دنیا میں ہوپ تلاش کرتے ہوں، جنہیں روشنی دکھائی دیتی ہو، تاکہ آپ کا دماغ بھی اطراف سے پازیٹیو چیزیں دیکھے، تاکہ آپ کا دماغ ایک مثبت تھنکنگ کے ساتھ آپ کے لیے بھلا کر سکے، نہ کہ آپ کو نیگیٹیوٹی کے دلدل میں پھنسا کے زندگی سے ہی مایوس کر دے۔ اب آتے ہیں 8ویں قانون کی جانب، یعنی کہ 8th لاء آف پاور، جو کہتا ہے کہ ڈسپائز دا فری لنچ، یا اگر میں آسان زبان میں کہوں تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی حال میں مفت خورے نہ بنیے۔ کہ انسان جب مفت خورا بن جاتا ہے اور فیور لینے کا عادی ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا ظلم جو کرتا ہے اپنے ساتھ، وہ اپنی سیلف اسٹیم، خودداری کے قتل کرتا ہے۔ اور جب آپ کی خودداری مر جاتی ہے تو پھر آپ عزت، شرم، ہر چیز سے عاری ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف عزت اور شرم بلکہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہتی۔ جیسا ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ زندگی کے کتنے ہی سخت موڑ پہ کیوں نہ کھڑے ہوں، کبھی بھی اپنی خودداری پہ بھروسہ نہ کیجیے گا۔ انسان روٹی، ہوا، پانی پہ نہیں زندہ رہتا ہے، انسان کی انسانیت اس کی خودداری، سیلف رسپیکٹ پہ زندہ رہتی ہے۔ اسے گارڈ کریں، اسے پروٹیکٹ کریں۔ اب آتے ہیں اس 9ویں قانون کی جانب، یعنی 9th لاء آف پاور کی جانب، جو کہتا ہے کہ پلان آل دا وے ٹل دی ویری اینڈ، یعنی کوئی بھی چیز پلان کریں نا، منصوبہ، تو اسے آخر تک، اس کا آخری نتیجے تک اپنے دماغ میں رکھیں۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے آس پاس بھی، اور شاید اپنی ذات پہ بھی، کہ آپ بہت سارے پلانز بناتے ہیں پر وہ کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ یا تو شروع میں ہی آپ ہمت ہار جاتے ہیں، یا بیچ میں آ کے ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور بہت بار اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صرف آغاز کی یہ سوچا ہوتا ہے اس کا، کہ یار ہم نے اس طرح سے آغاز کرنا ہے،
اسے کہاں تک لے کر جانا ہے یہ آپ کے پلان کا کبھی حصہ ہی نہیں ہوتا. جب آپ کو اینڈ نہیں پتہ ہوتا نا تو آپ کی اسٹوری کا مڈ نہیں بنتا. بطور رائٹر میں یہ بات اس لیے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کہانی لکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم اس کا آغاز دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کا انجام تک پہنچتے ہیں, اس کے بعد بیچ کا فلر کرتے ہیں. اگر آپ کو کہانی کا اینڈ نہیں معلوم تو آپ بیچ کا فلر نہیں ٹھیک سے لکھ سکتے. لہٰذا بہت سارے پلانس, اسٹریٹجیز ہماری صرف اور صرف اس لیے ناکام ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اینڈ نہیں پتہ ہوتا. اور اس کی ایک سب سے دلچسپ مثال میں آپ کو اپنی اور آپ کی زندگیوں میں سے ہی دینا چاہوں گا. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک پزل آیا کرتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا کہ رستہ تلاش کریں. ہوتا کچھ یوں تھا کہ ایک جمبلڈ راستے ہوتے تھے اور ایک طرف منزل ہوتی تھی اور دوسری طرف 3 راہیں نکلی ہوتی تھیں, اور آپ کو چوز کرنا ہوتا تھا کہ اے, بی یا سی چوز کریں اور کوئی ایک چوز کریں جو آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے. اب یہاں پہ ٹھیک رستہ تلاش کرنا ہوتا تھا, اور میں ہمیشہ اپنے بھائیوں سے اس گیم میں جیت جایا کرتا تھا. اور اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہوتی تھی کہ وہ صرف اسٹارٹ سے شروع کیا کرتے تھے, اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اینڈ سے شروع کروں, کہ جو رستہ وہاں تک پہنچا گیا ہے وہ نیچے کہاں تک آ رہا ہے. اپنی زندگی میں جب آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے نا کہ یار یہ کام میں نے اسٹارٹ کرنا ہے اور میں اس کا یہ نتیجہ دیکھ رہا ہوں, تو اس پیک سے آپ نیچے آنے کی کوشش کریں کہ اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا, اس کے پہلے کیا کرنا ہوگا, اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا. تو 90% واقعات میں آپ اپنے پلانس میں کامیاب ہو جائیں گے جب آپ کو آپ کی کہانی کا آغاز اور اس کے ساتھ ساتھ اختتام بھی معلوم ہوگا. اور یہ مثال صرف رستہ تلاش کرنے میں نہیں بلکہ اگر آج جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اس میں بھی سب سے پہلے اس کا انٹرو لکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اینڈنگ پوائنٹس دیکھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ختم کیسے کرنا ہے. اس کے بعد بیچ کا مواد تلاش کرتا ہوں کہ اب بیچ میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم آ پہنچے ہیں اپنے 10ویں پوائنٹ کی جانب جو کہتا ہے کہ کیپ یور ہینڈس کلین. ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے نا تو ایسے ہر شے سے خود کو دور رکھیں جہاں قانونی طور پہ آپ پہ کوئی داغ لگایا جا سکے, آپ پہ کوئی FIR کٹ سکے, آپ تھانے جا سکیں. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی کہ میں تھانے ہو کے آ گیا ہوں, میں جیل ہو کے آ گیا ہوں. یہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت برا امپیکٹ ڈالتی ہے. نہ صرف پرسنالٹی پہ برا امپیکٹ ڈالتی ہے بلکہ جہاں آپ جاب کرنے جاتے ہیں, بزنس کرنے جاتے ہیں, اگر قانونی طور پہ آپ کا ریکارڈ مشکوک ہے, چاہے آپ نے وہ کام کیا ہو یا کسی اور کی بلی اپنے سر پہ لے لی ہو, تو یقین جانیے کہ جوانی میں کی گئی اکثر یہ غلطیاں آپ کو میچور لائف میں بہت تنگ کرتی ہیں. لہذا کوشش کریں کہ ہر حال میں اپنے ہاتھ, اپنا دامن صاف رکھیں. یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے فیوچر پہ کہ آپ کا فیوچر روشن ہوگا یا پھر تاریک ہوگا. اب آتے ہیں اس کتاب کے 11ویں اصول یا 11ویں قانون کی جانب جو کہتا ہے کہ لرن ویئر اینڈ وین ٹو اسٹاپ. یعنی یہ سیکھیں کہ کب اور کہاں رک جانا ہے. اور میرے نزدیک یہ سب سے بڑی نصیحت ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اس نے کہاں رک جانا ہے, کہاں پہ ٹھہر جانا ہے. ہمیں آگے بڑھنا سکھایا جاتا ہے زندگی میں, رکنا, ٹھہرنا, صبر کرنا نہیں سکھایا جاتا. اس کی ایک بہت سادہ سی مثال حالیہ دنوں میں ایک مووی ریلیز ہوئی ہے لکی بھاسکر کے نام سے. تو ہم دوستوں نے مووی دیکھی اور مووی ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ تم نے کیا سیکھا. کسی نے کہا کہ ہم نے اس سے ٹریڈنگ کرنا سیکھی, کسی نے کہا کہ بھائی کہ قسمت کی اہمیت سیکھی. لیکن میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ لکی بھاسکر کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس شخص کو معلوم تھا کہاں میں نے رک جانا ہے, کہاں میری پوٹینشیل یا میری حد ختم ہو رہی ہے اور موجودہ سین کو میں نے مضبوط کرنا ہے. ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک شے ہماری مضبوط کھڑی نہیں ہوئی ہوتی, اس پہ ہم جامد نہیں ہوئے ہوتے, ہم آگے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ایک دفعہ ہم گرتے ہیں نا تو ڈومینوز ایفیکٹ کی طرح ہماری ساری کامیابیاں دھڑ 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 گرنا شروع کر دیتی ہیں. اس کی ایک سادہ سی مثال ہم سب نے تو کم سے کم اپنی زندگی میں یہ دیکھی ہے کہ جب شاہد افریدی صاحب بیٹنگ کرنے آتے تھے, ایک اوور میں اچھا خاصا انہوں نے مار دیا ہے, رن ریٹ سے بہت اوپر اسکور کر دیا ہے. اب آخری گیندی یہ روکنا بنتی ہے تاکہ اگلے سستے بولر یا ایک آسان بولر کو کھیلا جا سکے. لیکن افریدی صاحب 100 میں سے 99 دفعہ یہ بات نہ مانتے ہوئے غلط شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پاکستان میچ ہار جاتا ہے. اور ایسا 1-2 بار نہیں, 20 بار ہوا. اس کی ایک اور بہترین مثال مجھے وسیم اکرم صاحب کے اس واقعے سے یاد آتی ہے کہ جہاں عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک بار میں بہت اچھی بیٹنگ کر رہا تھا اور بہت تگڑا اسکور بنا دیا تھا, پر عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ بھائی غلط شاٹ مارتے ہوئے آؤٹ نہ ہونا, دھیان سے کھیلو, سنبھل کر کھیلو. پر میں جوان تھا, میرا خون جوش مارا اور ان کی بات کے برعکس میں غلط شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو گیا. اب میں ڈریسنگ روم میں آیا تو میں سمجھا سب پریز کریں گے, کپتان پریز کرے گا, پر عمران خان نے مجھے منہ ہی نہیں لگایا. اور اس کی وجہ یہی تھی
کہ میں نے کپتان کی بات نہیں مانی، وہ غلط شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو گیا، اور وہ کپتان جس کی پریزمنٹ کے لیے میں نے اتنی بہترین اننگز کھیلی تھی، بجائے اس کے کہ میری تعریف کی جاتی مجھے گالیاں دی گئیں یا مجھ سے ناراض ہو گئے وہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو رکنا نہیں آتا، ٹھہرنا نہیں آتا، تو پھر آپ کامیابیوں کے جوش میں یا لالچ میں آگے آگے بڑھتے رہتے ہو۔ وہ ایک جھٹکا لگتا ہے آپ کی بلڈنگ کو گرنے میں، اور جب ایک دفعہ آپ کی بلڈنگ گر جائے تو پھر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کتنا کامیاب ہوئے، کتنا آگے بڑھے زندگی میں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا برباد ہو گئے، کتنی تباہی آپ نے مچا دی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو آس پاس ایسے بیسیوں لوگوں کی مثالیں ملیں گی جو زندگی میں صرف اس لیے ناکام ہوئے کہ انہوں نے رکنا نہیں سیکھا۔ جو چیز موجود تھی، جو اچیو کر لی تھی، جو ٹارگیٹ، اس کو مضبوط نہیں کیا، بلکہ وہ ٹارگیٹ ابھی کچا ہی تھا کہ وہ آگے جمپ مار گئے اپنی لالچ کی وجہ سے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ اور ملنا تو دور کی بات تھی، جو آج تک اچیو کر چکے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ 11 اصول جو در حقیقت ان 48 قوانین کا نچوڑ ہیں یا روح ہیں جو 48 لا آف پاور میں لکھے گئے ہیں۔ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی کتاب اپنی صفت میں ڈارک نہیں ہوتی، اپنی صفت میں وہ کسی کو مینیپولیٹر بنانے والی نہیں ہوتی، بلکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون انسان کس نیت سے اس کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ کیا وہ اس لیے اس کتاب کو پڑھ رہا ہے کہ اپنی ذات میں بہتری لا سکے، یا پھر اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ مینیپولیٹر بن سکے، لوگوں کا ناجائز استعمال کر سکے؟ تو یہ 11 اصول اگر آپ نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دیے اس نئے سال میں، تو یقین جانیے کہ آپ کی پریکٹیکل لائف بہت خوبصورت ہو جائے گی، بہت ایزی ہو جائے گی، آپ لوگوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، آپ کے پلانز جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ تو یہ کتاب صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے کہ جو ابھی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنے والے ہیں، بلکہ یہ ان بڑوں کے لیے بھی ہے کہ جو پریکٹیکل لائف جی رہے ہیں اور نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ان کو کس طرح استعمال کر لیتے ہیں، انہیں دھوکہ کیوں دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ 11 قوانین اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیے آپ اپنی زندگی میں 180 ڈگری کا چینج دیکھیں گے۔ کم سے کم میں نے تو دیکھا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں یہ کتاب میں کوئی 5-6 دفعہ پڑھ چکا ہوں، ریوائز کرتا ہوں، تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ یہاں آخر میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا اس طرح کی مزید ویڈیوز مختلف کتابوں کے حوالے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیا سال مبارک ہو، اللہ پاک آپ کو بہت بہت کامیاب کرے اس سال میں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔